بھارتی ریاست مہاراشٹر میں ایک چارٹرڈ طیارہ کریش لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار سمیت 5 افراد مارے گئے ہیں۔ حادثہ ضلع پونے کے علاقے بارامتی میں پیش آیا ہے۔ طیارے میں مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار، ان کے 2 ساتھی اور عملے کے 2 ارکان سوار تھے۔ حادثے میں طیارے میں موجود کوئی بھی شخص زندہ نہیں بچ سکا۔ امریکی کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن یعنی CBP نے انکشاف کیا ہے کہ بھارتی شہریوں کی غیر قانونی امیگریشن میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جو عالمی سیکیورٹی کے لیے ایک سنگین چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ امریکی حکومت کے جاری کردہ اعداد و شمار کی ٹائمز آف انڈیا نے بھی تصدیق کر دی ہے۔ امریکی کسٹم اینڈ بارڈر پروٹیکشن کا کہنا ہے کہ سال 2025 میں 23,830 بھارتی شہری غیر قانونی طور پر امریکی سرحد عبور کرتے ہوئے گرفتار کیے گئے، جبکہ 2024 میں یہ تعداد کہیں زیادہ رہی اور امریکی حکومت نے 85,119 بھارتی شہریوں کو غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے کے دوران حراست میں لیا۔ بھارتی میڈیا کا بھی کہنا ہے کہ گرفتار ہونے والے بیشتر افراد بہتر روزگار اور زیادہ تنخواہ کے حصول کے لیے غیر قانونی راستوں کے ذریعے امریکہ پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ ناقص معاشی امیگریشن پالیسیوں نے ہزاروں بھارتی شہریوں کو غیر قانونی ذرائع اختیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ بین الاقوامی مبصرین کا بھی کہنا ہے کہ بھارتی سمگلرز نے سخت نگرانی والے لاطینی امریکی راستوں کی بجائے کم استعمال شدہ، زیادہ خطرناک اور غیر محفوظ راستوں کا انتخاب کیا ہے، جس کے نتیجے میں انسانی جانوں کے ضیاع اور منظم جرائم میں اضافہ ہوا ہے۔ عالمی سیکیورٹی اداروں اور ماہرین نے بھارتی شہریوں کی غیر قانونی امیگریشن، انسانی سمگلنگ، جعلی ڈگریوں کے نیٹ ورکس اور منظم جرائم کو بین الاقوامی سلامتی کے لیے واضح خطرہ قرار دے دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور مایوسی کے باعث یہ رجحان مزید شدت اختیار کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی بڑکوں کی ایک پوری سیریز ہے۔ اب ان کا کہنا ہے کہ ایران کو ایک بار ہم سخت وارننگ دیتے ہیں کہ اگر ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو اسے ایسا جواب دیا جائے گا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ ایران کو حملے کی کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اسرائیل ہر ممکن طاقت اور پوری قوت کے ساتھ جواب دے گا۔ ایران جانتا ہے کہ امریکہ کی جان اسرائیل میں پھنسی ہوئی ہے، تو وہ اسرائیل پر کیوں نہیں حملہ کرے گا؟ جب امریکہ کی طرف سے ایران پر بھرپور حملہ ہوگا تو ایران کیوں نہیں حملہ کرے گا؟ اس بیوقوف شخص کو سوچنا چاہیے۔ بہرحال نیتن یاہو کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینی ریاست کے قیام کی اجازت نہیں دے گا۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ فلسطینی ریاست کے قیام سے متعلق جو باتیں ہوتی رہی ہیں، مگر ایسا نہ ماضی میں ہوا ہے، نہ آئندہ ہونے دیا جائے گا۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ اسرائیل سیکیورٹی کنٹرول برقرار رکھے گا اور یہ پالیسی غزہ کی پٹی پر بھی لاگو رہے گی۔ نیتن یاہو نے ایک اور بات بھی کہی ہے کہ اسرائیل غزہ میں ترک یا قطری فوجیوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان اور یورپی یونین نے طویل عرصے سے جاری آزاد تجارتی معاہدے یعنی فری ٹریڈ ایگریمنٹ مذاکرات مکمل کر لیے ہیں۔ یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی صدر ٹرمپ کی ٹیرف پالیسیوں سے دنیا کے کئی ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات میں تناؤ بڑھ چکا ہے۔ امریکہ نے ہندوستان پر خاص طور پر روس سے تیل خریدنے کے سخت الزامات عائد کیے تھے۔ یاد رہے کہ ہندوستان اور یورپی یونین کے درمیان فری ٹریڈ ایگریمنٹ مذاکرات 2007 میں شروع ہوئے تھے۔ اب فریقین نے کہا ہے کہ معاہدہ قانونی جانچ پڑتال کے لیے تیار ہے۔ اس کا باقاعدہ اعلان 27 جنوری کو کیا جا سکتا ہے۔ یورپی کمیشن کی صدر کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ مدر آف آل ڈیل یعنی تمام معاہدوں کی ماں ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ہندوستان روس سے خام تیل خریدتا ہے، اسے صاف کرتا ہے اور پھر یورپی ممالک وہی تیل مصنوعات خریدتے ہیں۔ امریکہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسے روس یوکرین جنگ کی مالی امداد ہو رہی ہے۔ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے ہندوستان پر 25% ٹیرف عائد کیا ہے، جسے بعد میں بڑھا کر 50% کر دیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس نے روس یوکرین جنگ کو ختم کرنے کے لیے یورپ سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ صدر ٹرمپ کا ماننا ہے کہ یورپ خود کے خلاف چل رہی ہے، وہ جنگ ہی کو پیسہ دے رہی ہے۔
ریپبلکن نے مبینہ طور پر کہا ہے کہ ٹرمپ کو بلکہ خبردار کیا ہے کہ اس سے امریکہ کو نقصان پہنچے گا اور اس سے انتخابی نقصان اور سیاسی بحران پیدا ہو جائے گا۔ دوسری طرف امریکہ کی سخت تجارتی پالیسی کی وجہ سے کینیڈا بھی اپنے تعلقات کو تبدیل کر رہا ہے۔ انڈین ماہرین کا خیال ہے کہ یورپی یونین اور کینیڈا کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے سے ہندوستان کو فائدہ ہوگا۔ اس سے ہندوستان کو توانائی کی حفاظت، نئی منڈیوں اور امریکی ٹیرف کے دباؤ سے کچھ راحت ملنے کی امید ہے۔ آج کل دنیا کی اہم ترین خبروں میں سے دوستو ایک ایران پر امریکہ کے حملے کی خبر ہے۔ نجی محفلوں سے بڑے بڑے سیمیناروں اور تھنک ٹینکس میں یہ سوال گردش کر رہا ہے کہ امریکہ کب، کیسے اور کس طرح ایران پر حملہ کرے گا۔ حالیہ دنوں میں امریکی حکومت نے کئی بار ایران کو فوجی حملے کی دھمکیاں دی ہیں، لیکن سوال دوستو یہ ہے کہ اگر امریکی حملہ یقینی ہے تو یہ کس مقصد کے لیے کیا جائے گا اور اسے کس کام کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ماضی کی تاریخ شاہد ہے کہ امریکہ برسوں سے ایران کو جنگ کی تصویر سے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کبھی آل آپشن آن ٹیبل، کبھی بحری جہازوں کی نقل و حرکت کے، کبھی فوجی خطرات، کبھی ملک کو تقسیم کرنے کی بات سے، کبھی کمانڈروں اور سائنسدانوں کو مارنے سے، کبھی مختلف سیکیورٹی حالات پیدا کر کے خوف کی فضا ایجاد کر کے ایرانی معاشرے کے ذہنوں کو مشتعل اور بے چین کر رہا ہے۔ امریکہ اپنی عسکری نقل و حرکت کی خبروں سے میڈیا کو بھی مسلسل دھوکہ دے رہا ہے، اور میڈیا نیٹ ورکس بھی بغیر کسی رکاوٹ کے اور سانس روکے دوستوں بغیر امریکی حملے کے وقوع پذیر ہونے کے بارے میں بے لوگ تبصرہ کر رہے ہیں۔ خبروں میں منظر کشی کی جا رہی ہے، امریکی جنگی بیڑا وہاں سے چل پڑا ہے، فلاں جگہ رکا ہے، اس بندرگاہ سے جہاز میں ایندھن بھر دیا گیا ہے اور جنگی بیڑا فوجی آپریشن کے لیے تیار کھڑا ہے۔ ہوائی جہاز سے فوجی اترتے اور چڑھتے ہوئے دکھائی دیے جا رہے ہیں، مختلف پروازوں کی تصاویر شائع کی گئی ہیں، اور اس سے مزید آگے ایران میں جہاں حملے ہونے ہیں ان حتمی اہداف کی فہرست کے بارے میں بھی تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ صرف چند ماہ قبل ایران نے اپنے تمام تر دعووں کے باوجود اسرائیل کو ایک حقیقی جنگ میں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب ایک امریکی بحری جہاز سے ڈرایا جا رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ دوستو یہ بحری جہاز کیا کر لے گا؟ بالآخر یہ ایک اچھی طرح سے لیس تیرتی چھاؤنی کے برابر ہے۔ کیا یہ واقعی ایران جیسے ملک کو ایک یا دو اس طرح کی تیرتی فوجی چھاؤنیوں سے دھمکانا چاہتے ہیں؟ اسرائیل اپنے تمام تر جدید آلات کے ساتھ اور خطے سے آشنائی اور داخلی ایجنڈوں کی مدد کے باوجود ایرانی حملوں کے خلاف 2 ہفتوں میں بھی تاب نہیں لا سکا تھا۔ اب ایک امریکی بحری جہاز کیا کر لے گا؟ ان امریکی جہازوں پر کون سا سامان نصب ہے جو اسرائیل کے پاس دوستو نہیں تھا؟ دوستو سمجھنے کی بات ہے، حقیقت یہ ہے کہ صرف ایک ایرانی میزائل ان بحری جہازوں میں سے کسی ایک پر اپنا نشان چھوڑنے کے لیے کافی ہے، جو امریکی شہریوں کو سڑکوں پر لے آئے گا۔ امریکی جہاز کی تباہ شدہ ایک تصویر امریکیوں کو دہائیوں پیچھے کر دے گی۔ امریکی جن کا دنیا پر غلبہ حقیقی جنگ سے زیادہ تصوراتی طاقت سے قائم ہوا ہے، اگر یہ امیج اور تصویر داغدار ہوئی تو دوستو ان کے وقار کو ناقابل تلافی دھچکا لگے گا۔ یمن کو یاد رکھیں، کیا امریکی بھول گئے ہیں کہ یمنیوں نے امریکیوں کے ساتھ کیا کیا؟ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز اس خطے سے ایسے پیچھے ہٹ گیا کہ اس کی سیکیورٹی اور حفاظت کے لیے اس کی کوئی واضح تصویر بھی دوستو میڈیا کو جاری نہیں کی گئی۔ یہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ کسی بھی جنگ میں جوابی کارروائی ناگزیر ہوتی ہے۔ ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے کہ ایران کے ساتھ جنگ خطرناک اور بہت مہنگی ہوگی، اور امریکہ کے لیے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے امکانات بھی بہت کم ہیں۔ بہرحال اس وقت امریکی فوج کی نقل و حرکت اور صدر ٹرمپ کے کچھ دعووں نے دنیا کے ایک بڑے حصے کے ذہن میں جنگ کا خیال پیدا کر دیا ہے۔ جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بحث کا موضوع ہے، لیکن جو بات دوستو واضح ہے وہ یہ ہے کہ ایسے کئی سنجیدہ اور ٹھوس وجوہات موجود ہیں جو امریکہ کو ایران کے خلاف جنگ شروع کرنے سے روک رہی ہے۔ امریکہ کا بنیادی مقصد ایران کو ذہنی طور پر شکست دینا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایرانی ذہن تھک جائے، پریشان ہو جائے، بے چین ہو جائے اور نا امیدی کے بھنور میں پھنس جائے، ملک کی سلامتی سے مایوس اور خوفزدہ ہو جائے اور اپنے معاشی مستقبل کے بارے میں تعطل محسوس کرنے لگے۔ یہ صورتحال دوستو بلا شبہ بعض اوقات جنگ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ ایک سخت یعنی ہتھیاروں کی جنگ امریکہ کے لیے مہنگی ہے،
لیکن ذہنی کشمکش، نفسیاتی جنگ کم لاگت اور بہت زیادہ منافع بخش ہوتی ہے۔ آج کی جنگ فوجی ہونے سے پہلے بیانیوں اور ذہنوں کی جنگ ہے۔ اس جنگ میں جس کا بیانیہ مضبوط اور مقبول ہے وہی فاتح ہے۔ امریکہ کے بارے میں دوستو یہ تبصرہ تھنک ٹینکس کا متفقہ تبصرہ ہے کہ امریکہ کو گزشتہ چند دہائیوں میں کسی بھی جنگ میں کامیابی نہیں ملی اور نہ ہی وہ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے دوستو ایک دفعہ کہا تھا کہ جب ہم خدا کی راہ میں کوئی کام کرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، حتیٰ کہ بولتے بھی ہیں، خدا ہماری مدد کرتا ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ کبھی کبھی ہم مدد کے طریقے کو سمجھ جاتے ہیں اور پہچان جاتے ہیں، کبھی کبھی ہم اسے نہیں پہچان پاتے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مدد کر دی گئی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کام ہو چکا ہے، کام آگے بڑھ چکا ہے، یہ خدا کی مدد ہے۔ آئیں اپنے ارادوں کو الہی بنائیں۔ بنگلہ دیش نے چٹاگانگ میں قائم کیے جانے والے انڈین اکنامک زون کے منصوبے کو منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور اس کی جگہ ڈیفنس اکنامک زون بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انڈین اکنامک زون کے لیے مختص زمین کو اب دفاعی اقتصادی زون کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ اس فیصلے کا مقصد دوستو بنگلہ دیش کی فوجی اور دفاعی صنعت میں مقامی صلاحیت کو فروغ دینا ہے۔ ہتھیاروں اور دفاعی ساز و سامان کی تیاری سے متعلق طویل عرصے سے مشاورت جاری تھی، کیونکہ ان مصنوعات کی عالمی سطح پر بھی طلب موجود تھی۔ اس منصوبے پر دوستو آرمڈ فورسز ڈویژن، وزارت دفاع اور چیف ایڈوائزر کے دفتر کے درمیان پہلے ہی مشترکہ طور پر کام ہو رہا تھا۔ دفاعی اقتصادی زون کے قیام کے لیے بنگلہ دیش اپنے دوست ممالک سے بھی مشاورت کر رہا ہے، تاہم اس وقت یہ کہنا ممکن نہیں کہ کون سا فوجی ساز و سامان تیار کیا جائے گا۔ پٹیالہ جیل میں قید عمران خان کی آنکھ میں بینائی متاثر کرنے والی بیماری کی تشخیص کے دعووں کے بعد دوستو جہاں حکومت کی جانب سے اس بارے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، وہیں شوکت خانم ہاسپٹل کی جانب سے ایک بیان میں تحریک انصاف کے بانی عمران خان کا معائنہ کرنے کی اجازت مانگی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک دعویٰ سامنے آیا ہے کہ عمران خان کی دائیں آنکھ میں ایک ایسی بیماری، ایسے مرض کی تشخیص ہوئی ہے جو بینائی کو ضائع کر سکتی ہے۔ گزشتہ ہفتے پیمز ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے اڈیالہ جیل میں عمران خان کا مکمل میڈیکل چیک اپ کیا تھا اور جیل انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز کی ٹیم نے عمران خان کو مکمل فٹ قرار دیا ہے۔ جب اس بارے میں پیمز ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کی ٹیم میں شامل ارکان سے بات کرنے کی کوشش کی گئی تو دوستو انہوں نے اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں اس بارے میں بات کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ شوکت خانم ہاسپٹل کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ رات سے متعدد خبریں گردش کر رہی ہیں جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ عمران خان کی آنکھ میں ایک ایسا مرض لاحق ہو چکا ہے جو بینائی کو ضائع کر سکتا ہے۔ ہاسپٹل کی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ اگرچہ ہم اس کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں عمران خان کی صحت کے حوالے سے شدید تشویش ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ شوکت خانم ہاسپٹل کی ٹیم کو ان تک فوری رسائی دی جائے تاکہ ان کے علاج میں شریک ہوا جا سکے۔ شوکت خانم کی طرف سے دوستو یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمیں ان کے معالجین کی صلاحیتوں اور پیشہ ورانہ مہارت پر مکمل اعتماد ہے جو اس وقت ان کا علاج کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم درخواست کرتے ہیں کہ شوکت خانم ہاسپٹل کی ایک ٹیم کو بھی فوری طور پر عمران خان تک رسائی دی جائے اور ان کے علاج میں شامل ہونے کی اجازت دی جائے۔ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے بھی دوستو کہا تھا کہ انہیں عمران خان کی صحت سے متعلق تشویش ہے اور ان سے جیل میں ملاقات نہ ہونے کے باعث ان کی جماعت کے کارکنوں میں بے چینی پھیل رہی ہے۔ لیکن دوستو دوسری طرف حیرت کی بات یہ ہے کہ منگل کو جب ایک صحافی نے میڈیا ٹاک کے دوران عمران خان کی بہن اریما خان سے عمران خان کی صحت اور آنکھ کی شکایت سے متعلق سوال کیا تو انہوں نے جواباً کہا کہ یہ خبر کہاں سے آئی ہے، ہمیں جیل کے اندر سے کوئی معلومات نہیں مل رہی، جبکہ عمران خان کی دوسری بہن نورین نیازی کا کہنا تھا کہ عمران خان بالکل صحت مند ہیں، ان کی آنکھ میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، یہ جان بوجھ کر ایسی خبریں پھیلاتے ہیں، اگر کچھ ہوا تو یہ ذمہ دار ہوں گے۔ جبکہ تحریک انصاف پارٹی نے کہا ہے کہ ان کی آنکھ میں وین میں خطرناک بلوکیج پیدا ہو چکی ہے اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ ایک نہایت ہی حساس اور سنگین طبی مسئلہ ہوتا ہے جس کا بروقت اور مناسب علاج نہ ہونے کی صورت میں مستقل بینائی متاثر ہونے کا شدید خدشہ
موجود ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ جیل انتظامیہ ضد پر اڑی ہوئی ہے کہ علاج جیل کے اندر ہی کیا جائے گا، جبکہ معالج ڈاکٹرز واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ یہ علاج جیل میں ممکن نہیں ہے اور اس کے لیے آپریشن تھیٹر اور خصوصی سہولیات درکار ہوتی ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ آخری مرتبہ عمران خان کو اپنے ذاتی معالج تک رسائی اکتوبر 2024 میں دی گئی تھی۔ عمران خان صاحب کے باقاعدہ میڈیکل چیک اپ سے متعلق ایک پٹیشن اگست 2025 سے عدالت میں زیر التوا ہے۔ تحریک انصاف کی طرف سے حکومت کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر عمران خان کی بینائی کو کچھ مستقل نقصان پہنچا تو اس کی تمام تر ذمہ داری براہ راست حکومت اور جیل انتظامیہ پر عائد ہوگی، جو عدالتی احکامات کے باوجود علاج میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ جیل اہلکاروں کا کہنا ہے کہ عمران خان نے کچھ دن پہلے اپنی ایک آنکھ میں انفیکشن کا ذکر کیا تھا اور پمس کے ڈاکٹرز نے عمران خان کا طبی معائنہ بھی کیا تھا، جس میں انہوں نے اس انفیکشن کو دور کرنے کے لیے کچھ دوائیاں تجویز کی تھیں، جو کہ جیل اہلکاروں کا کہنا ہے کہ ان کو فراہم کر دی گئی ہیں۔ جبکہ دوستو، عمران خان کی بہنوں علیمہ خان اور نورین خان کا اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو میں کہنا تھا کہ انہیں اپنے بھائی کی آنکھ میں انفیکشن کا کوئی علم نہیں تھا اور نہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں نہیں معلوم کہ اس طرح کی خبریں کہاں سے آتی ہیں، ہمیں تو کسی وکالت نامے پر عمران خان کے دستخط لینے کے لیے بھی منتیں ترلے کرنے پڑتے ہیں، تو ایسی خبریں باہر کیسے آ جاتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ آنکھ وانکھ کو چھوڑو، پورا ملک عمران خان کی رہائی کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتا اور کچھ نہیں چاہتا۔ یہ جان بوجھ کر ایسی خبریں پھیلا کر توجہ کسی اور طرف دلوانا چاہتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ آنکھ کی اس بیماری میں سوجن ہوتی ہے یا آکسیجن کی قلت بھی پیدا ہو جاتی ہے، یوں روشنی جذب کرنے والے خلیات کے کام میں خلل پیدا ہوتا ہے اور بینائی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ رکاوٹ چونکہ مرکزی نس میں پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس حالت میں بینائی زیادہ بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ ڈاکٹرز کا بھی کہنا ہے کہ اس حالت کی جلد تشخیص ضروری ہے تاکہ اس کا علاج ممکن ہو سکے۔ صدر ٹرمپ نے عراق کو خبردار کیا ہے کہ اگر سابق وزیر اعظم نور المالکی دوبارہ اقتدار میں آئے تو امریکہ عراق کی مزید حمایت نہیں کرے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ المالکی کے گزشتہ دورے اقتدار میں عراق غربت، شدید بد امنی کا شکار ہوا تھا اور ایسا دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر المالکی دوبارہ منتخب ہوئے تو امریکہ عراق کی مدد بند کر دے گا اور امریکی حمایت کے بغیر عراق کے لیے ترقی، خوشحالی اور آزادی ممکن نہیں ہوگی۔ امریکی حکومت دوستو نور المالکی کو ایران کے زیادہ قریب سمجھتے ہیں، جس پر امریکہ میں طویل عرصے سے تشویش پائی جاتی ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ مداخلت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکہ اور ایران کے تعلقات شدید تناؤ کا شکار ہیں اور عراق میں ایرانی اثر و رسوخ پر بھی خدشات بڑھ رہے ہیں۔ نور المالکی 2006 سے 2014 تک عراق کے وزیر اعظم رہے تھے اور 2003 میں صدام حسین کی حکومت کے خاتمے کے بعد دوستو وہ واحد عراقی وزیر اعظم ہیں جنہوں نے 2 مدتیں مکمل کی، تاہم ان پر اقتدار کو اپنے ہاتھ میں رکھنے، سنی اور کرد آبادی کو نظر انداز کرنے اور ایران کے قریب ہونے کے الزامات لگتے رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی کھلی مخالفت نور المالکی کے لیے ایک بڑی سیاسی رکاوٹ بن سکتی ہے، تاہم عراقی سیاست میں غیر متوقع موڑ آنا کوئی نئی بات نہیں ہے دوستو۔